اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سلسلہ گفتگو جو ہے یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ مواقع کہ جن میں تیمم یعنی وضو کے بدلے غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے، وہ 7 مواقع تھے جن پر ہم نے گفتگو کی، اور آخری موقع ہمارا یہ تھا کہ مورد یعنی وقت تنگ ہو۔ اگر وقت تنگ ہے تو ایسی حالت میں جو ہے تیمم ضروری ہے وضو کے بدلے غسل کے بدلے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ابھی جاگے ہیں، 10 منٹ باقی ہے، اور 10 منٹ میں پانی کب گرم ہوگا، کب نہائیں گے، کب جو غسل کریں گے، اور پھر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کہ جہاں پر لگے کہ نہیں ہم جو ہے اذان صبح تک حالت نجاست میں رہنے کا خدشہ ہے، تو فوری طور پر غسل کے بدلے تیمم کر لیں۔ ایک مسئلہ یہ میں نے آخری عرض کیا تھا۔ اب آئیے آج جو بات ہماری ہوگی وہ چیزیں جن پر تیمم صحیح ہے۔ جب ابھی تک تو تیمم کرنے کے سلسلے گفتگو رہتی ہے کہ کہاں کہاں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کس پہ کیا جا سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر تیمم صحیح ہے؟ کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے انہیں بالترتیب 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین کہلائے، جیسے مٹی، ریت، پتھر، ڈھیلا وغیرہ، یا اس کے ملاقات میں سے شمار ہو، جیسے گرد، فرش وغیرہ پر پڑی دھول، اور اسی جیسی اشیاء جو نرم مٹی یا دھول شمار ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے گیلی مٹی، ٹھیک ہے۔ تیسرے کہتے ہیں وہ چیز جس پر گرد و غبار تو ہو لیکن ظاہر نہ ہو، اور اگر ظاہر ہو تو اتنی کم مقدار میں ہو کہ وہ نرم مٹی نہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا جن پر جو ہے آپ کا تیمم صحیح ہے۔ لیکن توجہ رہے کہ جب تک پہلے گروہ کی چیزوں پر تیمم کرنا ممکن ہو، یہاں تک کہ اگر چٹائی یا لباس وغیرہ میں اور اسے جھاڑ کر اتنی مٹی حاصل کی جا سکتی ہو جو تیمم کے لیے کافی ہو، یا کیچڑ کو خشک کر کے اس سے خشک مٹی حاصل کی جا سکتی ہو، تو دوسرے گروہ میں مذکور چیزوں سے تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس جو ہے سوکھی مٹی ہے، ریت ہے، اینٹ ہے، ڈھیلا ہے، پتھر ہے، یا پھر دیگر چیزیں ہیں، ملاقات ہے اگر اس کے، تو اس وقت تک آپ کو جو ہے گیلی مٹی پہ تیمم صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ کو پریفرنس ان کو دینا ہے۔ کیا کیا چیزوں کو پریفرنس دینا ہے؟ پہلی چیزوں میں کہتے ہیں کہ مٹی، ریت، پتھر، ڈھیلا وغیرہ، یا اس کے ملاقات۔ اگر یہ آپ کو اویلیبل ہے تو پھر آپ گیلی مٹی پہ سجدہ نہیں، گیلی مٹی پہ تیمم نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، دیوار پہ بھی کریں، ہاں، وہ تیسری چیز ہے، گرد و غبار، وہ تیسری کیٹیگری میں آئے گا۔ پہلی کیٹیگری میں کیا ہے؟ ریت، مٹی، ہاں، اینٹ ہے، ڈھیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کو کرنا ہے، پتھر ہے، تو ان چیزوں پہ آپ کو تیمم کرنا ہے۔ گرد ہونا ضروری نہیں ہے، پتھر کے اوپر خود بخود جو ہے تیمم ہو جائے گا۔ مٹی ہے، مٹی پہ گرد ہونا ضروری، مٹی میں رہے نہ رہے، مٹی خود جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ کا پتھر ہے، پتھر پہ جو ہے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ اس کے اوپر دھول مٹی ہو۔ جی، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزوں میں سے پہلی گروہ اگر اویلیبل ہے آپ کے پاس، پتھر ہے، مٹی ہے، ریت ہے، ڈھیلا ہے، اینٹ ہے، اگر، تو پھر آپ گیلی مٹی پہ تیمم نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر یہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو پھر گیلی مٹی کہ یہ بھی نہیں ملتی ہے، تو وہ چیزیں جن پر گرد و غبار تو ہو لیکن ظاہر نہ ہو، یہ ہے، اس کے اوپر گرد و غبار تو ہے مگر ظاہر نہیں ہے، اس پہ بھی آپ تیمم کر سکتے۔ کس صورت میں؟ تیسری صورت میں، ہاں، لیکن ظاہر نہ ہو، اور اگر ظاہر ہو تو اتنی کم مقداروں میں ہو کہ وہ نرم مٹی نہ کہلائے، یعنی ہو بھی تو مثال کے طور پہ دیکھے تو اتنی کم مقدار میں ہو، اچھا یہاں پر ہے، اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں
کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو تیمم کے لیے کافی ہو یا کیا جی، اور جب تک دوسرے گروہ کی چیزوں پر تیمم ممکن ہو، تیسرے گروہ کی چیزوں سے شمار ہونے والی اشیاء کی نوبت نہیں آتی، جبکہ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت آئندہ مسائل میں کی جائے گی۔ کیا مٹی، ریت، ڈھیلے اور پتھر میں ترتیب ہے یا مکلف کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس سے بھی چاہے تیمم کر سکتا ہے؟ مکلف کو پہلے گروہ کی چیزوں کے درمیان اختیار ہے کہ جس چیز سے چاہے تیمم کر لے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر مٹی میسر ہو تو دوسری چیزوں سے تیمم نہ کیا جائے، اور مٹی نہ ملے تو اتنی نرم ریت پر تیمم کیا جائے جو مٹی کہلائے، اور اگر یہ بھی نہ ممکن نہ ہو تو ڈھیلے پر، اور اگر اس پر بھی ممکن نہ ہو تو ریت پر، اور اگر ریت اور ڈھیلا بھی نہ ملے تو پتھر پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلی جو پریفرنس دیا ہے مٹی کو دیا رہی ہے۔ اگر مٹی آپ کے پاس ہے بسم اللہ، مٹی نہیں ہے تو کہتا ہے ایسی دھول جو کم مقدار میں ہو، یعنی آپ کو یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی جو ہے یعنی جس کو کہا جائے آپ کو نرم مٹی میں شمار نہ ہو، نرم مٹی میں شمار اتنی زیادہ ہو، یا پھر اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر اس کے بعد ڈھیلا۔ ڈھیلے سے مراد کیا ہے؟ تو ریتی میں نہیں کر سکتے، نرم کر سکتے اینٹ، یعنی جو چیز بھی مٹی اور پتھر سے بنتی ہے ان چیزوں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کیا یہ کیا ہے؟ جپسم کوئی چیز ہے؟ جپسم ہے، پلاسٹر، جپسم چونے کے پتھر، پکی ہوئی اینٹ، قالین وغیرہ کے گرد و غبار اور فیروزے جیسے پتھر پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فیروزے کا پتھر ہے تو یہ فیروزے کے پتھر کے اوپر جو ہے غسل کیا جا سکتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سوال تو جپسم جو ہے یعنی جو پلاسٹر ہے اور چنے کے پتھر پر آئندہ فصل میں بیان کردہ شرائط کے ساتھ تیمم صحیح ہے۔ علاوہ ہاں جی تو علاوہ ازین پکے ہوئے جپسم، چونے، پکی ہوئی اینٹ، مٹی کے برتن، اور اگر جو ہے گرد و غبار جو قالین یا لباس اور ان جیسی چیزوں پر جمع ہو جاتا ہے، اگر اتنا ہو کہ عرفاً اسے مٹی کہا جائے، اسی طرح قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزے پر آئندہ فصل میں بیان ہونے والی شرائط کے ساتھ تیمم صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اختیاری صورت میں ان پر تیمم نہ کیا جائے۔ اختیاری صورت میں آپ ان پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ اختیاری حالت میں کیا کریں، ان پر تیمم نہ کیا جائے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح گیلی مٹی کی دیوار پر تیمم کرنا جو کہ آئندہ فصل میں کیا ہوگی بیان کردہ شرائط کی صورت میں صحیح ہے، اسی طرح ایسی زبان یا ایسی زمین یا مٹی کہ جس میں مختصر رطوبت پائی جاتی ہو، تیمم کرنا صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خشک مٹی یا زمین کے ہوتے ہوئے نم زمین یعنی گیلی زمین یا مٹی پر تیمم نہ کیا جائے، یعنی کوئی پہلی شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس سوکھی مٹی موجود ہے تو پریفرنس آپ کس کو دیجئے؟ سوکھی مٹی۔ سوکھی مٹی نہ ہونے کی صورت میں، ریت نہ ہونے کی صورت میں، ڈھیلا نہ ہونے کی صورت میں، دھول گرد و غبار نہ ہونے کی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر گیلی مٹی پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کن اشیاء پر تیمم باطل ہے؟ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر تیمم کیا جائے تو تیمم باطل ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں ان چیزوں پر تیمم کرنا جو زمین نہ کہلاتی ہو باطل ہے۔ جو جگہ زمین نہیں کہلاتی ہے، لہذا گھاس پھول اور معدنیات، شیشے یا پھر پلاسٹک، کپڑے اور انہی جیسے دیگر اشیاء پر تیمم صحیح نہیں ہے۔ یعنی گھاس کے اوپر بیٹھے ہوئے وہیں کہیں تیمم کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو پائے گا۔
घास पर तयम्मुम नहीं होता। फूल बिछे हुए हैं, आपके आने की खुशी में लोगों ने फूलों को निछावर कर दिया। आप जब बैठे तो आपको फूलों में बिठाया गया मिसाल के तौर पर। अब आप जो है तयम्मुम करना चाह रहे हैं, नहीं हो पाएगा, पहले फूल हटे रास्ते से। उसी तरीके से मादनियात में क्या क्या है, कोयला है जैसे, या दीगर जो धाते हैं का उन पर भी तयम्मुम नहीं होता। शीशे, प्लास्टिक, कपड़े और इन्हीं जैसी दीगर अशिया पर तयम्मुम सही नहीं है। सवाल, अगर मुकल्लफ को पहले गुरोह की अशिया तयम्मुम न मिल पाए तो उसका शरई वजीफा क्या होगा? अगर तयम्मुम के पहले गिरोह वाली चीज में यानी मिट्टी, रेत, ढेला, पत्थर और गर्दो गुबार जो नरम मिट्टी शुमार हो ना मिल सके तो ज़रूरी है कि आइंदा फसल में बयान होने वाली शराइत के साथ उस मिट्टी पर तयम्मुम करें जिसे उर्फन गीली मिट्टी कहा जाता हो। दौरान तयम्मुम इस गीली मिट्टी को हाथ से मुकम्मल तौर पर ज़ाइल करना जायज़ नहीं है, बल्कि एहतियात वाजिब यह है कि गीली मिट्टी की कुछ मिक़दार को हाथ पर लगा रहने दे दिया जाए, और लेकिन अगर इतनी ज़्यादा हो कि उसे ना हटाने से हाथ पर मस करना ना कहलाए तो कुछ हटाई जा सकती है। यानी गीली मिट्टी पर भी आप जो है तयम्मुम कर सकते हैं। एक तफसीली तौर पे बयान किया गया कि मिट्टी का जैसे हम लोग हाथ मारने के बाद झाड़ते हैं कि ज़्यादा जो है मिट्टी, नहीं वैसा नहीं, ऐसे हाँ, तो वैसे अगर गीली मिट्टी अब हाथ में लिए उसके बाद फिर आप उसको हाथ मारे, थोड़ी मिट्टी अगर लगी है तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी हटाएं। ठीक है जी। दौरान तयम्मुम इस गीली मिट्टी को हाथ से मुकम्मल तौर पर ज़ाइल करना। बहरहाल अगर कीचड़ ना मिल सके तो ज़रूरी है कि कालीन, लिबास या उस जैसी चीज़ों के अंदर या ऊपर जो गर्द गुबार जमा हो लेकिन इतना ना हो कि उर्फ की नज़र में खाक शुमार हो सके तो उस पर तयम्मुम किया जाए। जी। सवाल, वो शख्स जिसका फरीदा तयम्मुम हो, अगर तयम्मुम करने के लिए उसे ऐसी चीज़ भी दस्तयाब ना हो जिस पर तयम्मुम सही हो तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जिस पर तयम्मुम सही है, उसको क्या करना है? पानी तो नहीं मिल रहा, पहली बात तो पानी नहीं मिलने के साथ साथ, अलैकुम अस्सलाम, पानी नहीं मिलने के साथ साथ तयम्मुम की अशिया भी नहीं मिल रही, यानी बेचारा हवा में, समझ रहे हैं आप जी। तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि ऐसा शख्स फाक़िदुत तहूरीन वुज़ू या गुस्ल और तयम्मुम पर कुदरत ना रखने वाला कहलाता है। फाक़िदुत तहूरीन यानी वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम से बरी ज़िम्मा, तयम्मुम कुदरत ना रखने वाला, और उसका हुक्म यह है कि दौरान वक्त उसकी नमाज साक़ित हो जाएगी और उसकी क़ज़ा करना उस पर वाजिब होगा। अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि क्या किया जाए, ऐसा शख्स वक्त में बग़ैर वुज़ू और तयम्मुम के नमाज पढ़े लेकिन बाद अज़ा उसकी क़ज़ा भी बजा लाए। लेकिन वक्त तो नमाज पढ़ के फिर क़ज़ा भी बजा लाना है। जी। कहते हैं कि एहतियात मुस्तहब, पहली बात तो ये कि अगर फाक़िदुत तहूरीन है, तहूरीन यानी जो मुतहरात है, वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम जिस पर वाजिब नहीं है, यानी वो चीज़ें नहीं मिल रही वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम करने के लिए, ना पानी मौजूद है, ना मिट्टी, ना पत्थर, ना गर्द गुबार, ना रेत, ना ढेला, ना ईंट, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा बंदा? बोले ऐसी सूरत में पहली बात तो नमाज साक़ित है, नमाज नहीं पढ़ेगा वो। लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि वो नमाज को पढ़े। अच्छा, उस वक्त तो नमाज नहीं पढ़ेगा लेकिन बाद में क़ज़ा वाजिब है उसकी, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि उस वक्त पढ़ ले, उस वक्त भी पढ़े और बाद में एहतियात वाजिब की बना पर उसको क़ज़ा भी उसके अंजाम दे। वो चीज़ें
سوال، اگر کوئی شخص خرید کر یا کسی اور طریقے سے ایسی چیز مہیا کر سکتا ہو جس پر تیمم جائز ہو تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا واجب ہے؟ جی ہاں، ایسا کرنا واجب ہے. یعنی خرید کے مٹی وٹی خرید رہا کوئی بندہ، مٹی نہیں، ریت خریدنے کا موقع آ گیا، ریت خرید رہا ہے مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں خریدنا اس کے لیے جائز نہیں بلکہ واجب ہے. ان چیزوں کی شرائط جن پر تیمم صحیح ہے، ان چیزوں کی شرائط جی جن پر تیمم صحیح ہے، یعنی مٹی کی شرائط، اور مٹی ہے، ڈھیلا ہے، یا پھر آپ کے جو ہے ریت ہے، یا پھر پتھر ہے، ان کی کیا شرائط، کیسا ہونا چاہیے. جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے ان میں کن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے ان کی مندرجہ شرائطیں: احتیاط لازم کی بنا پر اس پر اتنا گرد و غبار ہو جو ہاتھ پر لگ جائے، یعنی مٹی، پتھر، یا پھر پتھر، یہ بہرحال تو تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ گرد و غبار کسی چیز پر، مثلا یہ ہے پلاسٹک کی کرسی ہے، کئی دن سے جھاڑو نہیں ہوئی اور فل گرد و غبار بیٹھی ہوئی، ہاتھ مارنے پر آپ کے ہاتھ کو لگ رہا، وہ گرد و غبار آپ کے ہاتھ کو لگنا. دوسرے کہتے ہیں پاک ہو، نجس نہ ہو، ٹھیک ہے. احتیاط واجب کے بنا پہ عرفاً صاف ستھری ہو، یعنی ویسی بھی نہ ہو کہ مثال کے طور پر وہ کئی دن سے بڑی بدبو آ رہی ہے اور وہیں پر جو ہے گرد و غبار جمع، اسی پہ ہاتھ مار کے ہم کرنا شروع کریں. جیسے کہ کوئی بلی یا جیسے کوئی جانور مرا پڑا ہوا نہ ہو، جی ہاں جائے. غصبی نہ ہو، کسی اور کے گھر میں گھس کے بازو والوں کو کئی دن سے گھر بند پڑا ہوا تھا، بولے گرد و غبار یہاں مل جائے گی، یہاں ہاتھ مار دیں گے. پانچویں کہتے ہیں دوسری کسی ایسی چیز سے مخلوط نہ ہو جس پر تیمم کرنا صحیح نہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جیسے غصبی جگہ نہ ہو یا غصبی چیز نہ ہو جس پہ جو ہے جمع، ہاں اس کا اختیار نہ ہو. پہلی شرط احتیاط لازم کے بنا پہ گرد و غبار اتنا جو ہاتھ پر لگ جائے. اگر زمین پر دھول یا گرد اتنی کم ہو کہ ہاتھ پر نہ لگ سکے تو کیا اس پر تیمم صحیح ہوگا؟ انسان جس چیز پر تیمم کر رہا ہے احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ اس پر اتنی دھول موجود ہو جو ہاتھ پر باقی رہے، اور اس پر ہاتھ مارنے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ اتنے زور سے نہ جھاڑے جائیں کہ سارا گرد و غبار ہاتھ سے اتر جائے. لہذا ایسے پتھر یا اس جیسی کسی اور چیز پر تیمم کرنا بنا بر احتیاط واجب کافی نہیں ہے جس پر گرد و غبار نہ ہو اور ہاتھ مارنے سے کچھ بھی ہاتھ پر نہ لگ سکتا ہو. جس کے پاس اس طرح پتھر کے علاوہ نماز کے آخری وقت تک دوسری ایسی کوئی چیز جس پر تیمم صحیح ہو موجود نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اسی چیز پر تیمم کرے اور نماز پڑھے، اور وقت کے بعد جو عذر دور ہو جائے تو اس نماز کی قضا بھی بجا لائے. کہا جا رہا کہ اب ہاتھ مارنے کسی مقام پر، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر گرد کتنی ہے. ہاتھ مارنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو واپس لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے، کم سے کم اتنی گرد ہونی چاہیے، اور اتنی زور سے بھی ہاتھ نہ جھاڑیں کہ پوری گرد و غبار آپ کے ہاتھ سے جھڑ جائے. 2-3 مرتبہ خالی ایسے مار دیں، اس کے بعد کھینچ دیں، تو آپ کی کیا ہو جائے گا؟ تیمم صحیح ہو جائے گا. جی اب سوال ہے، اگر دوران تیمم ہاتھ سے گرد ختم ہو جائے اور ہاتھ کی پشت پر مس کرنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے تو مکلف پر کیا ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں اگر تیمم میں پیشانی پر مس کرتے وقت ہاتھ پر موجود گرد و غبار ختم ہو جائے اور ہاتھ کی پشت پر مس کرنے کے لیے ہتھیلی پر کچھ نہ بچے یا شک ہو کہ ہاتھوں پر غبار باقی ہے یا نہیں
تو ان دونوں صورتوں میں بنا بر احتیاط واجب ضروری ہے کہ ہاتھوں کو دوبارہ خاک پر مارا جائے اور تیمم کی نیت سے ہاتھ کی پشت پر مسح کیا جائے شک ہونے کی صورت میں جی شک ہونے کی صورت میں کہ انسان کو اس بات پر شک ہو کہ خدا نخواستہ کہ جو ہے میں جو ابھی تیمم کیا تو تیمم کرنے کی بنا پر میں نے پیشانی سے ہاتھ جو پھیرا تو پوری گرد و غبار ختم ہو گیا. اب دوبارہ ہاتھ کے پر جو ہاتھ پھیرنا ہے تو گرد و غبار نہیں ہے. اگر شک ہو رہا ہے تو دوبارہ ہاتھ مارنا احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے, لازم ہے. جی یہ ہو گئی ہماری پہلی شرط. انشاءاللہ آگے دوسری شرط ہوگی انشاءاللہ. یا دوسری شرط میں بیان کر دیتا ہوں, تیسری شرط بھی نزدیک ہے بہت زیادہ, کہ وہ چیز جس پر تیمم کیا جائے اگر خشک ہو لیکن نجس ہو تو کیا اس پر تیمم صحیح ہے؟ جیسے مثال کے طور پر پیشاب کر دیا کسی کتے یا بلی نے, اس پہ گرد جمع ہو گئی اور وہ سوکھ چکا ہے. نہیں پتا ہے ہم کو کہ کتے نے پیشاب کیا, پتا تھا لیکن سوکھ گیا, اس کے اوپر گرد آگے جمع ہو گیا, تو کیا اس کے اوپر ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ جس چیز پر تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے, جبکہ اگر بالترتیب ایسی چیز پر تیمم کی نوبت آ جائے جس پر گرد و غبار ہو, مثلا وہ قالین جس میں غبار موجود ہو, تو اسے بھی بنا پر احتیاط واجب پاک ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس نماز کے آخری وقت تک ایسی پاک علیکم السلام ورحمۃ اللہ, ایسی پاک چیز نہ ہو جس پر تیمم کرنا صحیح ہو, تو اس وقت میں نماز پڑھنا اس کا وقت میں صحیح ہو تو اس پر وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں ہوگا, لیکن ضروری ہوگا کہ وہ اس کی قضا بجا لائے. اور بہتر یہ ہے کہ وقت میں بغیر تیمم نماز پڑھے, اور جن مورد میں غبار آلود چیز مثلا گرد آلود قالین پر تیمم کرنے کی نوبت آ پہنچے اور وہ متنجس کسی نجاست سے نجس ہوئی ہو, تو احتیاط واجب کے ہونا پر ضروری ہے کہ مکلف اس پر تیمم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے. پورے فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نجس چیز پر گرد و غبار جمع ہے, ایسی صورت میں وہ گرد و غبار کو جہاں پر آپ کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے, چونکہ پہلے سے وہ جگہ پاک نہیں ہے لہذا نہیں ہو سکتا. اور جو ہے اگر نہیں ملتی اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے تو بغیر تیمم کی نماز پڑھ لیجیے آپ, بعد میں پھر اس کی قضا بھی بجا لائے. یہ جو ہے اس کا خلاصہ تھا. بہرحال آگے بہرحال دو چار صورتیں اور ہیں وہ بیان کریں گے آپ حضرات کی خدمت میں, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ روزمرہ کے جو مسائل آپ حضرات کے ہیں وہ آپ بیان کریں تاکہ اس کے سلسلے میں گفتگو ہو سکے انشاءاللہ. اگر تیمم کر رہا تو کسی بغیر اجازت ہے تو کسی کے مطلب ریت ہے کوئی چیز اینٹ ہے اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتا. جیسے پانی ہم یوز کرتے ہیں کسی زمین میں پمپ ہے جی وہاں ہے تو اس کی اجازت لے کے کرتے ہیں. جی یہ کیسا ہے؟ ہاں اگر آپ اجازت لے کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں ہے تو بہت کچھ کون نہیں ہے تو اونر نہیں ہے, صاحب نہیں ہے اگر اس کا, تو آپ کو پھر آپ کو جو ہے یعنی کس چیز کا نہیں ہے, پانی والا نہیں ہے, تیمم کرنے کے لیے جو ہے یعنی کھلی جگہ پہ ہوگی زمین ہے جی ہاں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس جگہ پہ آپ کو غسل تیمم کرنا ہے لیکن صاحب نہیں ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ وقت پہ آپ نماز پڑھیں, تھوڑا رک جائیے انتظار کیجیے تاکہ وہ مالک کے زمین آ جائے, اس سے اجازت لے کر ہاں وقت تنگ ہے اگر, تو ایسی صورت میں آپ جو ہے بغیر تیمم کے آپ کو نماز پڑھنا ہے, بعد میں اس کی قضا واجب بجا لانا ہے. جی سجاد کا سوال ہے یہ, سجاد کا سوال ہے. ٹرین کے اندر نماز پڑھنا, ہاں دیکھیں ٹرین میں اگر آپ نے دیکھ لیا پانی ہے کہ تو پانی ختم کرنے کو تلے میں پانی کا بھی بولیے, پانی نہیں
جی اگر پانی نہیں ہے وہاں پر تو ایسی صورت میں آپ کو وہاں مٹی یا دھول یا گرد و غبار دیکھنا ہے. اگر وہاں مل جاتا ہے تیمم کی نماز پڑھنا ہے. اگر وہ چیزیں بھی نہیں مل رہی ہے تو بغیر تیمم کے آپ فاقد المتطہرین جو ہیں. جی میرا حلے کے مطابق ٹرین ہل رہی ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیا, قبلہ رخ آپ نے پہچان لیا کہ ایسے قبلہ ہے, ٹرین بھی ایسے جا رہی ہے. بعض جانے کے بعد پھر ایسا مڑ رہی ہے, وہ موڑ جائے بعد میں, پھر ایسی ہو جائے, پھر الٹی ہو جائے, پھر پلٹی ہو جائے, اس سے مطلب نہیں ہے. آپ ایک دفعہ جب شروع کریں تب قبلہ رخ تھے, آپ کی نماز صحیح ہے. دیکھنا پڑے گا پہلے شروع کرنے سے. جی 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 نہیں جو حل دے اس میں وہ با اختیار نہیں نا, اختیار میں نہیں ہے. بے اختیار اگر آپ جو ہے ہل رہے ہیں تو, لیکن با اختیار ہل رہے ہیں تو پھر نماز باطل ہے. ٹرین خود بخود نہیں ہل رہی. یہ سوال ہے پوچھ رہے ہیں. ٹرین کیونکہ آپ کا ذہن جو منتشر ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. وہ تو اب نہیں بھی ہے تو منتشر ہو رہا ہے آج کل. وہ والا چیز ہے. اس میں باتوں کو گر جاتے ہیں, بیلنس آؤٹ ہوتے ہیں. وہ حساب سے اتنا زیادہ ہل رہی تو تھوڑا سا سنبھال لینا اپنے آپ. مطلب اتنی تو اجازت ہے. ہاں اتنی اجازت. پڑھ سکتے ہیں. اب میرے خیال سے جو ہے ٹرین آپ کو اتنا نہیں ہلاتی جتنا پلین ہلاتا ہے. اور دوسرا اچھا یہ ٹرین میں نماز بیٹھ کے پڑھ لے سکتا ہوں, میں ٹھہر کے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں, راستے میں آنا جانا رہتا ہے. سمجھا؟ نہیں آپ کو کھڑے رہ کے, جب تک کہ آپ کھڑے رہ کے پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز. آپ اب لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. ڈسٹرب تھوڑی دیر کے لیے آپ جن سے اجازت لے لیں آپ کہ میں خالی نماز پڑھ لیتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے مجھے. آپ پڑھ لیں گے, آپ ہٹ جائیے, پھر چلے جائیں گے لوگ. آنا جانا راؤنڈ اور تو جہاں پہ رکے ٹرین تھوڑا سا انتظار کر لیجیے آپ کہ جہاں ٹرین رکی فوراً جو واجبات کو انجام دیجیے. مستحبات خالی الحمد کا سورہ پڑھی, رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ سمیع اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلیٰ, ضرورت نہیں ہو مستحب. الحمد کا سورہ, ہاں الحمد کا سورہ, ذکر رکوع ایک دفعہ, ذکر سجدہ ایک دفعہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. جو واجبات ہیں جلدی جلدی پڑھ کے آپ ختم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور میں نے سلام ہی بتایا کہ سلام کتنا پڑھ سکتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی ختم. واجبات اگر آپ نے مکمل کر لیا کافی ہے. ضروری نہیں کہ پورے جو ہے مستحبات کو اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر بدب کھینچے رہتے ہیں. بعد میں ملیں گے اپن بولتی ٹرین میں. کئی ویڈیوز ایسے ہیں نماز چھوٹ رہی ہے, ایک جنا جانماز پکڑ کے بھاگ رہا, دوسرا بھاگ رہا, تیسرا بھاگ رہا. پاکستان میں لیکن خدا نخواستہ وہاں پر بھی موقع نہیں ملا. لگاتار مسلسل پہ ہم ٹرین چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور موقع نہیں مل رہا ہے, تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ہے بیٹھ کے بھی اور نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھ کے نماز پڑھیں, لیکن جب اتریں گے تو پھر اس کی قضا بجا لانا واجب ہے. ایک سوال تھا, میں نے پرسوں کی مجلس سنا ہے کہ قبلہ جو ہے نا بیان فرما رہے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا کی جو ہے نا فضیلت بیان کر رہے تھے وہ, تو ہر ایک پہلا پر جو ہے نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس طرح کا منشا رکھتے تھے. ایک واحد شخصیت جو فاطمہ زہرا تھے, جو کہ اللہ کہتا ہے کہ فاطمہ مجھ سے راضی ہو, یہ کہاں تک صحیح ہو؟ دیکھیے, جہاں تک کہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار بھی جو بھی کام کرتے تھے رضا پروردگار کے لیے کرتے تھے. ٹھیک ہے, جو بھی کام کرتے تھے, حتیٰ امام حسین نے اتنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا, اس کے باوجود بھی سجدے میں سر رکھ کے کیا کہا, اللہم تقبل منا, خدا ہم سے ہمارے اس خلیل سے قربانی کو قبول فرما. یہ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کو راضی اہل بیت اطہار نے کیا. ٹھیک ہے, یعنی خدا کی خالصاً وجہ اللہ یا قربتاً الی اللہ جو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ بعض روایت کے مطابق یا برابر آپ وہ آیت بھی دیکھیں گے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو خدا کی بارگاہ میں بیچ دیتے ہیں اور مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ موضوع بھی بالکل آپ کے سوال سے بالکل ہٹ کے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ مرضی پروردگار خود مرضی اہل بیت اطہار علیہ السلام. خدا کہہ رہا ہے کہ مسئلہ زہرا مجھ سے جو ہے نا راضی ہو جائے. خدا نہ خاصہ کیا جناب زہرا. ہاں وہی ہاں نہیں تھوڑا سا جو ہے بعض افراد ہمارے پاس ہے تھوڑا، سمجھانے میں غلطی ہوئی ہوگی. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جملہ وغیرہ کچھ ایسا ان سے نکل گیا ہو. رسول خدا ہے تو علی ہے، والد ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا احترامات جو ہے نا کھڑے ہوتے تھے گھر میں فاطمہ زہرا کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے اہل بیت اطہار اس وقت ہیں جب خدا ہیں. کتنا بھی کہیے اہل بیت اطہار مخلوق ہے، مخلوق خدا ہے. ہم ان کو مقام عطا نہیں کر سکتے جو خدا کا ہے، اس لیے کہ ہم کیا بڑھائیں گے جن کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہوں کہ جن کی فضیلتوں کو کبھی ہم نے احسان نہ کیا ہو، جن کی فضیلت لامحدود ہو، ان کو ہم بڑھا نہ سکتے نہ تو چڑھا سکتے ہیں. تو جن کا جو مقام و مقام پر ماننا، یعنی اب یہاں اہل بیت اطہار کو خدا کے مقام پہ نہیں لے کے جانے بلکہ اللہ کو کھینچ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام پہ لے کے آ رہے ہیں. تو کتنا بھی کہیے اہل بیت اطہار مخلوق خدا ہیں. اس لیے مولا علی کا ایک جملہ ہے نا، الہی کفا بعز ان اکون لک عبدا، خدا یہ میرے لیے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب. ٹھیک ہے، تو آپ ہیں فضیلتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اتنی ہے کہ لامحدود ہے، جس کو احسان نہیں کیا جا سکتا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ جو جملہ آپ نے عرض کیا نا نہیں غلط ہے بالکل. اور اس پہ جو ہے نا ہمارے لوگ واہوائی جو ہے نا اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بالکل جاہلیت پھیلی ہوئی ہے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں. کچھ ممبر سے غلو بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. کچھ نہیں تقریباً اچھا خاصا ہو رہا ہے آج کل. علم غائب ہو گئے. جی پہلی بار سنا اچھے فضائل بیان کرے دوسرے بھی، لیکن یہ ایک الفاظ جو علماء سے تھے ذاکرین سے تھے. حیدر کون ہے وہ؟ حیدر کی بات کرو گے بس قبلہ کا بھائی چھوٹا. ارے خدایا خیر. خالی عباس بولے لوگ پہچانتے ہوئے اس لیے عباس قبلہ مجبوری بولنا پڑتا ہوں. حالانکہ تو قبلہ نہیں ہے سب سے خیر ہے انشاءاللہ. دیکھیے منبر پر آئے اور اہل بیت اطہار نے خود اپنے زمانے میں بعض افراد کو بلا کے بیٹھایا، جیسے فرزدق وغیرہ ہے، منبر پہ بیٹھایا، کہا تم مصائب پڑھو ہمارے جد کے، اشعار سناؤ ان کے شان میں. اشعار سنانا الگ ہے، تاریخ کو بیان کرنا الگ ہے. ٹھیک ہے، اشعار پڑھنا، مصائب پڑھ کے رلانا یہ مسئلہ الگ ہے. ہمارا بیٹھ کے جو ہے قیاس آرائی کر رہے ہیں، اور نہیں اس سے مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے. میں بہرحال بعض چیزیں ہیں میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں بلا وجہ کسی کو آن ریکارڈ ہے تو خود ہمارے اپنے قوم کی بدنامی ہے. خیر، تو منبر پر آئے تو جب تک کہ قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات دو تیسرے جس زبان میں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات نازل اس زبان پہ جب تک عبور حاصل نہ ہونا تب تک کہ ان مسائل میں بولنا بے وقوفی ہے. یہ تو میسج بہت لوگوں تک پہنچتا ہے. اگر آپ ممبر کو بلکہ دے دیں گے تقریباً لوگوں تک پہنچتا میسج، پریشانی ہوگی غلط دے دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی زبان کو ہم جانتے نہیں ہیں. انہوں نے جس زبان میں ہم تک باتیں پہنچائی اس زبان سے ہم آشنا نہیں ہے. الف کا بھلا نہیں آتا اور دعوے بڑے بڑے ہیں کہ فلاں کتاب میں تو فلاں حدیث ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے. اچھا آپ اردو میں کیسے سمجھ گئے؟ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، آپ اردو کے جملوں سے آپ جو ہے معصوم کے قرآن کو سمجھیں گے آپ. اجی بھائی اردو زبان بالکل محدود ہے، معجون جسے کہتے ہیں، ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا، انگلش سے مراٹھی سے اور جو ہے دیگر سنسکرت سے اور کئی چیزوں سے لے کے معجون بنایا گیا. اس کا اپنا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان فصاحت و بلاغت رکھتی ہے. فصیح و بلیغ جو ہے زبان کا نام ہے عربی، جس کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی شاخیں ہوتی ہیں.
پہلے کم اگر ممبر پہ آ کر بیان کرنا ہی ہے آپ کو تو کم سے کم آئمہ اہل بیت جس زبان میں اپنے پیغامات کو ہم تک پہنچائے ہیں پہلے اس زبان کو سیکھے، اس کی نزاکتوں سے آشنا، اس کے بعد پھر اس کو پڑھ کے سمجھ کے آپ دوسروں کو سمجھائیں گے. لیکن ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم خود نہیں سمجھے دوسروں کو سمجھانے بیٹھ گئے. جی لاسٹ میں ایسے ایک سوال کہا تھا وہ داؤد علیہ السلام کا، کیا چیز؟ میوزک کہاں تک؟ دیکھیے ہر میوزک حرام نہیں ہے. جو علماء اور مراجع کرام نے کہا ہے کہ ہر وہ میوزک جو انسان کو خدا سے دور کر دے، خدا بھلا دے، خدا کو بھول بیٹھے، ایسی میوزک جائز نہیں، حرام ہے. حتیٰ اگر قرآن بھی ایسے لہن میں پڑھا جا رہا ہے جس کی بنا پہ انسان خدا کو بھول بیٹھ رہا ہے اور جھومنا شروع کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں ویسا قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، حرام ہے. یا پھر ایسی اذان کہ جس اذان کے ذریعے سے انسان وجد کی حالت میں آ جائے، وجد کی حالت میں آ جائے، آپا کھو بیٹھے، اس کو پتہ چلے کہ میں کر کیا رہا، کہاں ہوں، جائز نہیں، یہ حرام ہے. یہ دو چیزیں بولا میں، قرآن کا پڑھنا، اذان کا دینا، ایسی صورت میں کہ انسان وجد میں آ جائے. اب اگر کوئی مست ہو گیا اور یہ کھڑے ہو گئے اور پھر وجد میں آ کے ڈانس کرنا شروع کر دیے تو کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ جب قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا تو مولا علی کا نام لینا ویسی حالت میں وجد جھوم رہے ہیں، بس بتائیے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. ایک تو آپ وہ پاکیزہ نام کی جن کو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہے، ان ناموں کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، وہ میوزک کے ساتھ آپ اس کو لے رہے ہیں. دوسرے یہ کہ جو ہے وہ ناموں کو آپ میوزک کے ساتھ جو ہے مخلوط کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ناموں کی بے احترامی ہو رہی ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو میوزک سے مخلوط کیا جا رہا ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ستم ہے اہل بیت کا. یہ اہل بیت اطہار پہ سب سے بڑا ستم ہے. میوزک کو لے جاتے ہیں. بالکل. ارے آپ ایسا کیسا بول دیا آپ؟ ہاں نہیں آپ ایسا کیسا بول دیا، مخصر ہیں آپ. مولا علی کا نام کو مولا علی کے نام کو لینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. مولا علی کا نام تو ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ، ہر سانس میں لینا ہے مولا علی کا نام. ان کے بغیر نام کی آپ کی زندگی نہیں چل سکتی، مگر لینے کا طریقہ اور سلیقہ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے. تو جھوم رہے، کوئی سٹا مار کے وہ جو ہے کہیں اور گھوما ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے، اور وہ بھی دیکھیے آپ ملنگیا کہ مارتے ہو چرچ گانجا وانجا کیسے کہ مارتے ہو، خیر وہ مار گیا علی 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 علی، مولا علی کے نام کو بدنام کر رہے ہیں. اور بعض نعرے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ واقعی مولا علی کی توہین ہے. لوگ نیچے بیٹھے بیٹھے حیدر حیدر، کیا ہوا؟ کس کا نام لے رہے ہیں؟ دوست کا ہے، بھائی کا ہے، کس کا لے رہے نام؟ مولا علی کا نام لے رہے نا. ادب و احترام سے اس میں نعرے حیدر نہیں کہتے، نعرے حیدری کہا جاتا ہے. میں مولا علی سے منسوب نعرہ، حیدری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منسوب ہونا. خود مولا علی کا نام نہیں ہے. یہاں پر حیدر حیدر، مثال کے طور پر عباس میں کچھ اچھا کام کرے، عباس عباس عباس، کیا ہوگا مولانا؟ ابھی تو اچھے تھے نا. یعنی کیا مطلب؟ یہ بے احترامی ہے سامنے والے کی. ہم نام لے کر کے اس کا جو چلا، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ناموں کو اس طریقے سے استعمال کیا. کچھ گناہ تو ایسے ہیں انسان کرتے ہوئے جو ہے اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یعنی اتنا زیادہ کثرت سے جو ہے گناہ کر چکا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے ماحول میں رائج ہو چکا ہوتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اب بولے تو ارے وہ تو مقصر ہیں. ارے مقصر آپ کون سے مولائی ہونے کا کام کرے؟ ایک کام بتا دو صبح سے شام تک جو مولائی کرتے نا کام، وہ مولائی والوں کی کیٹیگری کا جو کام ہے وہ کوئی ایک کام اپنی صبح سے لے کے شام تک کی زندگی بتا دو. نہیں بتا پائیں گے. لیکن اپنے سے بڑا مولائی کسی کو نہیں سمجھیں گے، اور سامنے والے پہ ٹیگ لگا دیں گے یہ مقصر ہے. اچھا
آپ کے ابو جی دکان کھول کے دیے ہیں، جس کو چاہے آپ اس کو جو ہے مقصر لگا دیں، جس کو چاہے اس کو مولائی بنا دیں. یعنی واقعی بے ادبی، توہین ہے مولا علی کی. ہاں نعرہ حیدری آپ جو کہہ رہے ہیں، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، یعنی خیبر سے منسوب کیا نعرہ ہے؟ خیبر میں کیا پکارا گیا تھا؟ یا علی. مولا علی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے یہ نعرے میں. نعرہ حیدر، نعرہ صفدر نہیں کہا جا رہا ہے، نعرہ حیدری. مولا علی سے منسوب کیا نعرہ ہے؟ وہ تو صفدر میں یا علی، عزت و احترام کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے یا علی. کوئی دوست کو پکار رہے ہیں حیدر بولتے، کیا ہوا؟ پھر بولتے ہم سے بڑا مولا ہی کوئی نہیں. اوہ کیا کہنے. اگر ایسی مولائی ہے تو ایسی مولائی سے اللہ کی پناہ. اور کوئی سوال؟ بس 5 منٹ ہے. اس میں کمنٹس میں کچھ سوال ہے کیا؟ اچھا ابھی لائف نہیں چل رہا ہے. خیر وہ لاسٹ میں کا ایک سوال تھا. اچھا کیا سوال تھا وہ؟ روزوں کی قبولیت کے لیے فطرہ نکال سکتے ہیں کیا؟ روزوں کی قبولیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور فطرہ روزوں کی قبولیت کے لیے ہی نکالا جاتا ہے. روزوں کی قبولیت کے لیے ہی اللہ نے فطرے کو رکھا ہے، تاکہ اس فطرے کے ذریعے سے واجب قرار دیا. فطرہ واجب ہے، واجب اس لیے قرار دیا تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے جو اللہ کی غریب اور مستضعف اور مستحق عوام الناس ہیں، خدا کے بندگان ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں خوشیاں منا سکیں، وہ بھی اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا سکیں. اس لحاظ سے جو ہے فطرہ رکھا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا. قبولیت کے لیے نہیں، ایک ذریعہ قبولیت کا یہ بھی ہے. فطرہ جو نکالا جاتا ہے یہ قبولیت کے ذریعہ یہ بھی ہے. بالکل نکال سکتے بولیے، اور نکال کے مولوی صاحب کو دینا بولنا، ڈبل ثواب ملتا. ہاں ایکسٹرا بھی یہ بھی ٹریبل ثواب ہوا تھا. ہاں نہیں وہ فطرہ ہی نہیں کہلاتا. ایک دفعہ آپ نے نکال دیا فطرہ ہو گیا، دوبارہ فطرہ نکالنا واجب نہیں نکال سکتے. فطرہ ہی نہیں کہلائے گا وہ. دعا کیجیے اللہم تقبل منا، خدایا ہم سے قبول فرما. آج کل ایک ینگ جنریشن میں جو نئی شادیاں ہونے کا ٹرینڈ چل رہا ہے جی کہ ایک زوجہ شوہر کا بھی کام کرنے کا حکم نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اسلام نے عورت کو نوکرانی بنا کر لانے کے لیے نہیں کہا ہے کہ وہ کسی سسرال میں جائے شادی کر کے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے برتن دھوئے، جھاڑو دینا واجب نہیں ہے. حتیٰ بچے کو دودھ پلانے کی بھی اجرت شوہر کو ادا کرنا ہے بیوی کو. اگر پوچھے تو نہیں، آپ معاف کروا لینا، وہ کیونکہ اولاد آپ کی ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، آپ اس کو پوچھنا کہ بھائی میں اجرت دینا چاہتا ہوں، وہ کہہ میں معاف کرتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لیکن یہ اخلاقی فریضہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زن و شوہر ایک دوسرے کے لیے بہترین ذریعہ قرار پائے، ایک دوسرے کے لیے مددگار قرار پائے. تو ہمارے پاس جو کلچر ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شوہر کی مددگار ہوتی ہے. اب ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جناب زہرا پہ واجب تھا کہ نہیں تھا جھاڑو دینا، جناب زہرا پہ واجب تھا کہ نہیں تھا گھر کا کھانا بنانا، جناب زہرا پہ واجب تھا کہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے نہلا کے دھلا کے ان کو جو ہے صاف صفائی کر کپڑے کو دھوئے، شلوکوں کو دھوئے. ان کا واجب نہیں تھا لیکن کیا نا، کر کے دکھایا. حتیٰ جناب فضہ بھی اگر گھر میں آئی ہے کنیزی کرنے کے لیے، تب بھی کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ عدل سے کام دوں گی. ایک دن جناب فضہ کام کرتی تھی، ایک دن جناب زہرا کام کرتی تھی. یہ کر کے بتایا کہ شوہر اگر باہر کے گھر کے باہر کے اگر جو ہے کاموں کو سنبھال رہا ہے، وہاں باہر کے گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہا ہے، تو بہترین عورت وہ جو گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے. پوچھا گیا تو بولتا ہم تو کنیزان حضرت زہرا ہے. اچھا جناب زہرا جب آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کیسے کنیز ہو گئے ان کی؟ ہے کہ نہیں؟ تو کنیزان حضرت زہرا ہونے کے لیے ان کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے.
بالکل صحیح ہے کہ واجب نہیں کرتے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ جائز نہیں ہے، حکم نہیں دے سکتے. حکم نہیں دے سکتے آپ. وہیں پر ایک شادی مرد کے لیے کرنا ضرور واجب نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہے. جب عورت یہ کہتی ہے کہ بھائی میں گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، تو مرد بھی بولے کہ میں ایک ہی شادی میں باقی ہوں، ضروری نہیں ہے، دوسری شادی کرنا میرے لیے جائز ہے، تو خود بخود دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے بیچارے کا. اسی سوال کی متصل یہ ہے کہ خدا یہ بولا کہ مرد کو کمانے کے لیے حکم دیا، ٹھیک ہے، عورت کو یہ حکم دیا کہ حکم صرف مرد کو یہ دیا ہے کہ وہ جو اس کی کفالت میں جو اس کے زن و بچے ہیں، اولاد اور بیوی ہے، ان کے نان و نفقہ، ان کے کھانے پینے کے اسباب، ان کے پہننے اوڑھنے کے اسباب تہیا کرنا، یہ مرد پہ واجب ہے بس. عورت کے لیے کوئی چیز واجب قرار نہیں دیا کہ تم بچے پیدا کرو، تم جھاڑو دیو. یہ بات نہیں کہ جو بچوں کا اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کا اس کے بچوں کا خیال رکھا جائے. وہ بہترین عورتوں کی صفتوں میں سے ایک صفت بیان کی گئی ہے، اچھا، مگر واجب نہیں ہے. واجب نہیں. بہترین عورت جو ہے جو اپنے مرد کا خیال رکھے. اپنے مرد کے جو ہے غائب آنے میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کو برقرار رکھے، وہ بہترین عورتوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متوسل حمد